اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا تھا۔ حضرت علقمہ بڑے عابد و زاہد تھے، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی دلجوئی سے ادا کرتے تھے۔ وہ بیمار ہو گئے اور مرض اتنی شدت پکڑ گئی تو ان کی بیوی نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ رضی اللہ عنہ نزع کی حالت میں ہے۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو بلایا اور فرمایا جا کر اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف العمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جائے، ورنہ وہاں ٹھہرے، میں خود اس کے پاس آ جاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا نمازی، پابند دین تھا اور ہر قسم کی خیرات بھی کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ساتھ اس کا کیا حال تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وجہ پوچھی کہ کیوں تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی بیوی پر تو خرچ کرتا تھا مگر میری نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کی نافرمانی اسے کلمہ سے روک رہی ہے، اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا کہ اے بلال جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں جلائیں میرے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کی ماں اس کی عبادت، نماز، روزہ وغیرہ جب تک تو اس سے ناراض رہے گی، اس وقت تک اس سے اس کی کوئی عبادت فائدہ نہ دے گی۔ تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور آپ کے مسلمان جو بھی یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ سے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں اور آپ اس کو کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کریں۔ جب
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنی کہ علقمہ کی ماں اس سے راضی ہو گئی ہیں، اس نے اپنی ناراضگی دور کر دی ہے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، آپ جاؤ علقمہ کے گھر۔ تو جیسے داخل ہوئے تو دیکھا کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ شریف کا ورد جاری تھا، اور وہ کلمہ شریف کا ورد کرتے کرتے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ تو ناظرین، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھتے رہیں، خیرات دیتے رہیں، جو کچھ کرتے رہیں، لیکن جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں اس وقت تک ہماری دعا، کوئی عبادت، کوئی دعا قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔